اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر انہیں بدر کے معرکے میں شریک ہونے سے روک دیا کہ اگر تم نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کی پاسداری تم پر لازم ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم موجود ہوتے ہوئے بھی بدر کے معرکے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں قیام فرما تھے اور ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، لیکن حضرت سلیمان فارسی کا ذکر نہ بدر کے مجاہدین میں ملتا ہے اور نہ ہی وہ احد میں شریک ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت آزاد نہیں تھے بلکہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ چنانچہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کی شمولیت جس پہلے غزوے میں ہوئی وہ احزاب کا معرکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کے معروضی حالات اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا ہے، اس لیے جو مسلمان غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ ان ریاستوں کے ساتھ وفاداری کے معاہدات موجود ہیں، ان کے لیے ان معاہدات کی پاسداری لازمی ہے۔ البتہ اپنے ملکوں کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کی دینی ذمہ داری ہے اور اس میں انہیں کسی درجے میں بھی کوتاہی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ افغانستان پر امریکی حملے کے موقع پر یہودی ان ممالک میں رہتے ہوئے جو کچھ یہودیت کے عالمی غلبے اور اسرائیل کے تحفظ و دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے غلبے اور مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کرنا مسلمانوں کا بھی حق ہے، مگر یہ کام طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے اور جن ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاہدات اور کمٹمنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا کی عمومی صورتحال پھر اس سطح پر آ گئی ہے کہ خواہشات اور محدود عقل پرستی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور آسمانی تعلیمات کا نام لینے کو جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کی اجتماعی عقل نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کر کے حاکمیت مطلقہ کا منصب خود ہی سنبھال لیا ہے، اور وحی الہی سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اس کے نشانات و اثرات کو ختم کرنے کی ہر سطح پر کوشش ہو رہی ہے۔ اس فضا میں اعلاء کلمت اللہ کا پرچم پھر سے بلند کرنا اگرچہ مشکل بلکہ مشکل تر دکھائی دیتا ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کا تقاضا یہی ہے کہ نسل انسانی کو خواہشات کی غلامی اور عقل محض کی پیروی کے فریب سے نکالا جائے اور اسے آسمانی تعلیمات کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے وحی الہی کی ہدایات کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان جس مظلومیت اور قسم پرسی کے عالم میں ظالم اور متسلط قوتوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں اور انہیں جس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ ان کے مذہبی تشخص کے ساتھ ساتھ قومی آزادی اور علاقائی خود مختاری سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا اور ان مظلوم مسلمانوں کو جبر و ظلم کے ماحول سے نجات دلانے کے لیے جو کچھ ممکن ہو کر گزرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے صرف نظر کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ان دو عظیم تر ملی مقاصد کے لیے جد و جہد کے مختلف شعبے ہیں۔ فکر و فلسفے کا میدان ہے، میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جولان گاہ ہے، تہذیب و ثقافت کا محاذ ہے، تعلیم و تربیت کا دائرہ ہے، لابنگ اور سفارتکاری کا شعبہ ہے، اور عسکری صلاحیت کے ساتھ ہتھیاروں کی معرکہ آرائی ہے۔ یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کے شعبے اور اعلاء کلمت اللہ کے ناگزیر تقاضے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں سنت نبوی کی روشنی میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ نسل انسانی کو خواہشات کی غلامی اور عقل محض کی پیروی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور آسمانی تعلیمات کی عملداری کی طرف لانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کی جائے۔ اسلام کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو نسل انسانی کے ہر فرد تک پہنچانے اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق اسے دعوت اسلام کا مقصد اور افادیت سمجھانے کا اہتمام کیا جائے۔ ملت اسلامیہ کو فکری وحدت، سیاسی مرکزیت، معاشی خود کفالت، ٹیکنالوجی کی مہارت اور عسکری قوت و صلاحیت کی فراہمی کے لیے بھرپور وسائل اور توانائیاں بروئے کار لائی جائیں۔ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے تگ و دو کی جائے۔ نیز دینی تعلیم و تربیت کے نظام کو ہر سطح پر مربوط و منظم کیا جائے۔ مظلوم مسلمانوں کو ظلم و جبر سے نجات دلانے اور ان کے دینی تشخص اور علاقائی خود مختاری کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلم ممالک میں قرآن و سنت کی عملداری اور شرعی نظام کے نفاذ کی راہ ہموار کر کے تمام مسلم ملکوں کو عالمی سطح پر کنفیڈریشن کی صورت میں خلافت اسلامیہ قائم کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ دینی جذبے اور غیرت کے تحت ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں ہتھیار اٹھانے والے مجاہدین کو عالمی استعمار کے ہاتھوں ذبح کرانے اور ان کے قتل عام پر خوش ہونے کی بجائے ان کو بچانے کی کوشش کی جائے اور اس عظیم قوت کو ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے انہیں ملت اسلامیہ کے لیے حقیقی معنوں میں ایک کارآمد قوت بنانے کی راہ نکالی جائے۔ اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کے قوانین اور جہاد کے بارے میں عالمی استعمار اور مغربی تہذیب کے علمبرداروں کے یک طرفہ اور معاندانہ پروپیگنڈے سے متاثرہ مروب ہونے کی بجائے اس کو مسترد کیا جائے اور دلیل و منطق کے ساتھ اسلامی احکام اور جہاد کی ضرورت و افادیت سے دنیا کو روشناس کرایا جائے۔ یہ کام دراصل مسلم حکومتوں کے کرنے کے ہیں اور انہیں OIC کے عملی ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اگر دینی مراکز اور اسلامی تحریکات بھی باہمی ربط و مشاورت کے ساتھ ان مقاصد کے لیے مشترکہ پیش رفت کا اہتمام کر سکیں تو حالات کو خاصا بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سیرت نبوی کی روشنی میں جہاد کا مفہوم۔ ڈاکٹر SM زمان نے لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مذہب کے لیے ہتھیار اٹھانے سے کیا مراد ہے۔ اگر تو اس سے مراد مذہب کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اگر اس کا مطلب مذہب کی تبلیغ کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے تو یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت 255 میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ لیکن یہ معاملہ ان دو صورتوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ ایک اور صورت بھی درمیان میں موجود ہے جس کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے عام طور پر یہ الجھن پیش آ جایا کرتی ہے۔ وہ ہے کچھ قوموں اور گروہوں کا اسلام کی دعوت و تبلیغ اور نسل انسانی تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بننا، اور اسلام نے کافر قوتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم اسی صورت میں دیا ہے جبکہ وہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچنے میں رکاوٹ بن جائیں، کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو پیغام ہے صرف وہی نسل انسانی کی نجات کا ضامن ہے، اور انسانی معاشرہ اس کے بغیر نجات و فلاح اور امن و خوشحالی کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ شخصی یا مقامی دائروں میں اسلام قبول نہیں کرتے لیکن اسلام کی دعوت میں بھی رکاوٹ نہیں بنتے، اسلام ان سے تو کوئی تعرض نہیں کرتا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن جو کافر اسلام قبول نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف اس قدر معاندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کی دعوت میں رکاوٹ بن جائیں تو اسلام ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہتھیار اٹھانا کسی کو قبول اسلام پر مجبور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بننے سے روکنے کے لیے ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے اپنے کمانڈروں کو یہی ہدایات دی ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی تنازع باقی نہیں رہتا، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسرے نمبر پر کافروں کے سامنے یہ پیشکش رکھنے کی ہدایت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے کہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی بالادستی یعنی عالمی کردار کو قبول کر لو۔ اگر وہ یہ درجہ قبول کر لیں تو بھی ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلامی ریاست ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اسے نبھاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اور اسلام کی بالادستی کو قبول نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں مزاحم ہیں اور رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہے اور اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیتے ہوئے اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ بتایا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی نظام اور بین الاقوامی سسٹم موجود ہے اور جس تہذیب و ثقافت نے اس وقت پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہی سسٹم اور ثقافت نسل انسانی کے لیے سب سے بہتر ہے اور اس سے بہتر کسی سسٹم اور کلچر کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اس لیے دنیا کا جو ملک اور قوم ان کے نزدیک اس نظام و ثقافت کے عالمی کردار کے لیے خطرہ قرار پاتا ہے وہ اس کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور پھر ہزاروں انسانوں کی ہلاکتوں کے باوجود بڑے فخر کے ساتھ اس اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے عالمی تہذیب کو بچا لیا ہے اور ورلڈ سسٹم کو درپیش خطرات کو ختم کر دیا ہے۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک تہذیب اور نظام کو نسل انسانی کے لیے سب سے بہتر سمجھتے ہوئے اس کے عالمی غلبے کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھائیں، تو وہ کسی دوسری تہذیب اور نظام کے علمبرداروں کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ اگر اپنے نظام و تہذیب کو نسل انسانی کے لیے دیانتداری کے ساتھ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے لیے عالمی کردار کے قیام اور تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھائیں، اور اگر امریکی اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھتے ہوئے دوسرے فریق کو اس حق سے محروم کر دینا چاہتے ہیں تو اس کا نام انصاف نہیں بلکہ یہ جنگل کا قانون اور طاقت کی حکمرانی ہے، جو طاقت اور اسلحے کے زور پر تو قائم کی جا سکتی ہے لیکن اخلاقی جواز اور انصاف کی بنیاد سے محروم ہونے کی وجہ سے اسے قائم رکھنا کبھی ممکن نہیں رہا اور نہ ہی آئندہ ایسا کوئی امکان ہے۔ یہاں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہر چھاپہ مار کارروائی دہشت گردی نہیں ہوتی، اور ہمیں چھاپہ مار کارروائیوں اور دہشت گردی میں فرق کرتے ہوئے ان کے درمیان کوئی حد فاصل قائم کرنا ہوگی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف، ابو رافع اور اسود انسی کے قتل کے لیے جن کارروائیوں کا حکم دیا وہ چھاپہ مار کارروائیاں ہیں، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے سمندر کے کنارے عسکری کیمپ قائم کر کے قریش مکہ کے خلاف جو کارروائیاں کیں وہ بھی چھاپہ مار کارروائیاں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کارروائیاں متعین اہداف کے لیے تھیں اور ان کا دائرہ بھی اہداف تک محدود رہا، جبکہ بدر کی جنگ سے قبل ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری اور قریش کے تجارتی راستے میں چھاپہ مار کر کیمپ قائم کر کے حضرت ابو بصیر کا قریش کی شام کی تجارت میں رکاوٹ ڈالنا، یہ دشمن کی معیشت پر ضرب لگانے کی کارروائیاں تھیں، اور یہ بھی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہے۔ البتہ اس سے ہٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سول آبادی اور بے گناہ اور غیر متعلق شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ اسی طرح کسی بے بس یا چوک میں بم رکھ کر یا کسی مسجد یا امام بارگاہ میں بم پھینک کر بے گناہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا یقیناً دہشت گردی ہے جس کی کوئی بھی ذی شعور شخص حمایت نہیں کر سکتا۔ مگر ایک سوال باقی ہے کہ کسی ضروری ہدف کو نشانہ بناتے ہوئے اگر ناگزیر درجے میں کچھ بے گناہ زد میں آ رہے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دشمن کی قوت توڑنے کے لیے فلاں جگہ شبخوں مارنا ضروری ہو گیا ہے، مگر وہاں کچھ غیر متعلقہ لوگ بھی موجود ہیں جو حملے کی صورت میں زد میں آ سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے اگر کہیں کارروائی ناگزیر ہو جائے اور اس کارروائی کی زد میں غیر متعلقہ لوگ آ رہے ہوں تو مجبوری کے درجے میں اسے گوارا کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکی اتحاد نے اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے ہزاروں بے گناہ افغانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس کا جواز صرف یہی پیش کیا جاتا ہے کہ جنگی کارروائی کے لیے ایسا ناگزیر تھا اور اس سے کوئی مفر نہیں تھا۔ 27 جون 2002۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے امریکہ کی زیر قیادت عالمی اتحاد کے ساتھ مل کر دینی مدارس کی 1.5 صدی کی کمائی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ طالبان حکومت دینی مدارس کی 1.5 صدی کی کمائی تھی، اور دینی مدارس افغانستان میں خالصتاً نظریے اور دینی بنیادوں پر قائم طالبان حکومت کو دیکھ کر مطمئن تھے کہ ان کی 1.5 صدی کی محنت رنگ لے آئی ہے، اور اسلام کی جن تعلیمات کو انہوں نے گزشتہ 200 برس سے محنت، قناعت، فاقہ کشی اور قربانیوں کے ساتھ زمانے کی دست برد سے بچائے رکھا ہوا ہے، وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ عملی اور اجتماعی زندگی میں ان کی عملداری کے امکانات بھی نظر آنے لگے ہیں۔ لیکن امریکی اتحاد نے حکومت پاکستان کے تعاون سے طاقت کے بل پر اس حکومت کا خاتمہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے علمی اور فکری سرچشمے دینی مدارس کے خلاف وسیع تر انتقامی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا، جن کا سلسلہ افغانستان سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان کے مختلف شہروں تک پھیلتا چلا گیا۔
दीनी मदारिस पर छापे मारे जा रहे थे, उलमा और कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में आ रही थी, खौफ व हरास की फजा कायम की जा रही थी और दीनी मदारिस के साथ ताउन करने वाले असहाब खैर को डराया धमकाया जा रहा था। अमरीकी कमांडोज की रहनुमाई में पाकिस्तानी फोर्सेज उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दीनी मदारिस के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे थे और जिस तरह दीनी हलकों को खौफजदा और हरासा किया जा रहा था, इस फजा में दीनी मदारिस के लिए 13 अरब रुपए की इमदाद और उनकी इस्लाह व तरक्की के सरकारी इक़दामात को एक संगीन मजाक और जख्मों पर नमक छिड़कने के सिवा और क्या समझा जा सकता था। अगर दीनी मदारिस के निज़ाम व निसाब की इस्लाह में मुखलिस हुकूमत और खुलूस दिल के साथ हुकूमत उनकी इमदाद करना चाहती तो उसकी पहली शर्त ये थी कि मुल्क भर में दीनी मदारिस के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयां फिलफार बंद कर दी जाएं। अमरीकी कमांडोज से दो टोक तौर पर कह दिया जाए कि अलकायदा के अरकान की तलाश की आड़ में हम अपने दीनी तालीम के निज़ाम और माहौल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दीनी मदारिस को मालियाती और इंतजामी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की दो टोक गारंटी दी जाती। निसाब व निज़ाम के मामले में उन्हें डिक्टेशन देने की बजाय मुशावरत के जरिए ज़रूरी इस्लाहात की राह उनके विफाकों के जरिए हमवार की जाती और दीनी हलकों और मदारिस के बारे में अमरीका और भारत के एजेंडे से लाताल्लुक़ी का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाता। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामिनों से फरमाया था कि वो अपनी बीवियों को गुलामों की तरह ज़दोकोब ना किया करें, क्योंकि ये बात किसी भी तरह अच्छी नहीं होगी कि दिन के वक्त वो उन्हें थप्पड़ मार रहे हों और शाम को फिर उन्हें गले लगाने के लिए भी आगे बढ़ें। हुक्मरान भी घर के सरबराह की तरह होता है, इसे भी अगर घर के अफराद के ताउन की ज़रूरत है तो इसे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत का लिहाज रखना होगा। ये तो कोई शराफत की बात नहीं समझी जाएगी कि एक तरफ दीनी मदारिस छापों की जद में हों, रात की तारीकी में उनकी दीवारें फलांगी जा रही हों, असातिज़ा और तलबा को ज़दोकोब किया जा रहा हो और जेल की काल कोठरियों को मौलवियों से भरा जा रहा हो, और दूसरी तरफ विफाकी वजीर मजहबी उमूर 13 अरब रुपए के नोट थाली में रखकर दीनी मदारिस के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हों। इन हालात में तो इमदाद और नसीहत की बात कोई आम आदमी भी कबूल नहीं करता। हुकूमत ने दीनी मदारिस के अरबाब हल्लो अक़द से इसकी तवक्को कैसे कर ली? रूस अरब यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन की हिमायत में मुतवक्के इत्तेहाद 8 जुलाई सन 2002। एक कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की हिमायत में रूस, अरब और यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद वजूद में आने वाला है, जबकि फ़लस्तीन पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ रूस और यूरोपीय यूनियन के बाज़ मुल्कों के दरमियान खुफिया इत्तेहाद हो गया है। इन यूरोपीय ममालिक ने रूस को यकीन दिलाया है कि वो फ़लस्तीन की हिमायत पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेंगे। ये भी मालूम हुआ कि रूस ने इस्लामी और यूरोपीय मुल्कों के सरबराहों से राबिते किए हैं और इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इन ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो मजालिम और तबाहकारियां कर रहा है, इससे अक्सर यूरोपीय ममालिक के लोगों में ये तासुर पैदा हो रहा है कि अमरीका की हिमायत के बगैर इसराइल ये सब कुछ नहीं कर सकता। उधर अमरीका इस मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सूरत में यासिर अराफ़ात का कोई किरदार नहीं होगा और फ़लस्तीनी अवाम को यासिर अराफ़ात के अलावा अपना कोई दूसरा लीडर मुंतखब करना होगा, वरना यासिर अराफ़ात के दोबारा मुंतखब होने की सूरत में अमरीका फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत और ताउन से दस्तकश हो जाएगा। अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक अमरीका के इस मौक़िफ़ के खिलाफ गज़ा के इलाके में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने यासिर अराफ़ात के हक़ में मुज़ाहिरा किया और सदर बुश के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि फ़लस्तीनी अवाम अपनी क़यादत बिलखुसूस यासिर अराफ़ात को तब्दील करें। मुजाहिरीन ने हवाई फायरिंग की और कहा कि आज़ादाना इंतखाब हमारा हक़ है, हम बुश की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे और हमारा इंतखाब और लीडर यासिर अराफ़ात है। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कॉलिन पॉल ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वाशिंगटन ने फ़लस्तीन के सदर यासिर अराफ़ात से तमाम राबिते मुनक़ता कर दिए हैं और फ़िलहाल उन्हें बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि यासिर अराफ़ात अमरीका की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लस्तीनियों को क़यादत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। कॉलिन पॉल ने कहा कि अब अमरीका समझता है कि फ़लस्तीनियों की क़यादत के लिए किसी नए आदमी को सामने लाया जाए जो अमरीकी ख्वाहिशात के मुताबिक क़यादत करे। चूँकि यासिर अराफ़ात अमरीकी ख्वाहिशात पर पूरा उतरने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब अमरीका उन्हें हटा कर ही दम लेगा। रूस की तरफ से फ़लस्तीनियों की हिमायत और इस सिलसिले में इस्लामी ममालिक और यूरोपीय मुल्कों के साथ रूस के राबितों की खबर से अब से कोई 30 बरस पहले का मंजरनामा फिर से सामने आ गया है, जब दुनिया दाएं और बाएं बाजू के उन्वान से दो बड़े चौधरियों के दरमियान बटी हुई थी। एक तरफ अमरीका था और दूसरी तरफ रूस।